اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بے شمار۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی صلوات۔ کافی سارے لوگ تشریف فرما ہیں، درود ایک عظیم عبادت ہے، مل کے صلوات پڑھیے۔ اللہ سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک اللہ آپ سب کو اس عظیم عبادت کا عظیم اجر عطا فرمائے۔ مالک اللہ آپ کا اس مقام مقدسہ پر چل کے آنا، گریہ و آنسو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مالک اللہ بانیان عظام بالخصوص قبلہ سجاد شاہ صاحب ہیں یا دیگر احباب طارق صاحب ہیں، توقیر عباس ہیں کہ جن کے نام مجھے معلوم نہیں، مالک اللہ ان سب کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے گھروں پر رحمتوں کا نزول عطا فرما۔ مالک اللہ ان کے رزق میں اضافہ فرما، مصیبتیں دور فرما۔ مالک اللہ جہاں جہاں یہ ذکر جاری ہے تو خود اس ذکر کی حفاظت فرما۔ اور اس کے بعد ایک ضروری دعا جو ہماری مجالس کا حاصل بھی ہوتی ہے، ہماری عبادت کا مقصد بھی ہوتی ہے کہ مالک اللہ جس حجت کا ہم انتظار کر رہے ہیں، مالک اللہ ہمارے آقا ہمارے وارث بقیت اللہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وارث زمانہ کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ اچھا، کچھ احباب قبلہ اس سائڈ میں بیٹھے ہیں، کچھ اس سائڈ میں بیٹھے ہیں، تو یا تو میں ان بھائیوں سے کہوں آپ ادھر آ جائیں، یا پھر انہیں کہتا ہوں کہ آپ یہاں سامنے آ جائیں تاکہ ذکر کا تھوڑا سا ہم ماحول ہموار کر لیں، کوئی تکلیف بھی نہیں دینی۔ مومن عزادار بڑی عزت والے ہوتے ہیں۔ مالک یہ چل کے آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ذکر کی خاطر آئے ہیں، بی بی آپ کو کسی کمینے کا کبھی محتاج نہ کرے۔ صاحبان علم، صاحبان عقیدہ، جب یہاں پہ مجلس پڑھتا ہوں تو مجھے بذات خود اندر سے یہی خیال ہوتا ہے کہ میں صاحبان علم کے ساتھ خطاب کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں پہ علم دوست احباب تشریف فرما ہوتے ہیں، اور جو صاحب علم ہوتے ہیں، صاحب عقیدہ ہوتے ہیں، صاحب فکر ہوتے ہیں، اگر وہ بھی علم نہ سنے تو پھر کون سنے گا؟ قبلہ قرآن میں بڑی خوبصورت آیت جو میں نے تلاوت فرمائی کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، خدا کا تکلم یہ ہے کہ اپنے دشمن کے ساتھ بولتا ہے تو بھی ادب سے بولتا ہے۔ کلام الہی ہے، خدا کا یہ انداز ہے۔ فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہا اے ابلیس تو نے اس آدم کے سجدے کا کیوں انکار کر دیا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا۔ بھائی صاحب جو سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں،
اے ابلیس تو نے اس آدم کے سجدے کا انکار کر دیا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو انشاءاللہ آج کی مجلس میں ہاتھ بتا کے نہیں جاؤں گا, ہاتھ دکھا کے جاؤں گا. یا علی, آپ سلامت رہیں جی. آج میں نے ہاتھ دکھانے ہیں کہ اللہ جس ہاتھ کی بات کر رہا ہے وہ ہاتھ کون سا ہے. اے ابلیس تو نے اس آدم کا انکار کر دیا. یہ وہ ابلیس ہے جسے لعنتی کہا جاتا ہے, جسے شیطان کہا جاتا ہے. اس کا نام عزازیل تھا, لیکن یہ لعنتی بن گیا, شیطان بن گیا, اور دنیا میں یہ شیطان کے نام سے جانا جاتا ہے, ابلیس کے نام سے جانا جاتا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ابلیس لعنتی ہے تو کیسے لعنتی ہے؟ یہ شیطان لعنتی ہے بھائی جان تو کیوں لعنتی ہے؟ اگر تاریخ کو پڑھا جائے تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ابلیس عالم تھا, شیطان عالم تھا مگر لعنتی ہے. یہ عابد تھا مگر لعنتی ہے. شیطان نمازیں پڑھنے والا تھا مگر لعنتی ہے. نمازیں پڑھانے والا تھا مگر لعنتی ہے. شیطان پرہیزگار تھا مگر لعنتی ہے. یہ متقی تھا مگر لعنتی ہے. یہ عرش کا پڑا ہوا تھا مگر لعنتی ہے. اب میں سوال کر سکتا ہوں کہ شیطان لعنتی ہے تو آخر لعنتی کیوں ہے؟ ابلیس لعنتی ہے تو آخر لعنتی کیوں ہے؟ عجب نہیں ممتاز نقوی کو یہ جواب دیا جائے کہ شیطان اس لیے لعنتی ہے کیونکہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا. ابلیس اس لیے لعنتی ہے کیونکہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا. تو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ کائنات کا کوئی بھی بندہ ہو, چاہے عالم کیوں نہ ہو, چاہے عابد کیوں نہ ہو, چاہے روزے دار کیوں نہ ہو, چاہے نمازیں پڑھنے والا کیوں نہ ہو, چاہے نمازیں پڑھانے والا کیوں نہ ہو, چاہے زکات دینے والا کیوں نہ ہو, چاہے خمس دینے والا کیوں نہ ہو, چاہے ذاکر کیوں نہ ہو, چاہے مفتی کیوں نہ ہو, چاہے خطیب کیوں نہ ہو, چاہے عالم کیوں نہ ہو, اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو, اگر اس کا بھائی جان عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو قرآن کہتا ہے وہ کل بھی شیطان تھا, وہ آج بھی شیطان ہے. یا علی, کیا کہنے آپ کے بھائی, آپ سلامت رہیں. جس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو, شیطان کا عقیدہ خراب تھا, اللہ کے حکم پر اپنی عقل کا استعمال کرنا شروع کر دیا. آج بھی بڑے بڑے لوگ موجود ہیں, حدیثیں سنائی جائیں تو حدیثوں کا انکار, آیتیں سنائی جائیں تو تفسیر اپنی مرضی کے لے کے آ جاتے ہیں. یعنی وہ اپنی مرضی کا دین لینا چاہتے ہیں, اور جو اپنی مرضی کے دین کا قائل ہو وہی تو شیطان ہوتا ہے. کیونکہ مذہب آل محمد یا اللہ کے قرآن کا نام ہے, یہ محمد و اہل بیت محمد کے فرمان کا نام ہے. قرآن کہتا ہے کہ اے ابلیس تو نے اس آدم کے سجدے کا انکار کر دیا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. اب زمانہ کہتا ہے کہ یہاں ید سے مراد قدرت ہے, یہاں ید سے مراد قوت ہے, یہاں ید سے مراد طاقت ہے. میں کہتا ہوں تو نے جو کہہ دیا ہم نے یہ مان لیا. میں مانتا ہوں کہ ید سے مراد قدرت ہے, ید سے مراد قوت ہے, ید سے مراد طاقت ہے, یہ سارا مجمع مانتا ہے. تو نے کہہ دیا ہم اسے مانتے ہیں کہ ید سے مراد قدرت ہے, ید سے مراد طاقت ہے. اگر ید سے مراد قدرت ہے, اگر ید سے مراد طاقت ہے تو پھر ماننا پڑے گا, اور ترجمہ یوں بنے گا کہ اے ابلیس تو نے اس آدم کے سجدے کا انکار کر دیا جسے میں نے دو طاقتوں سے بنایا تھا. ترجمہ پھر یوں بنے گا, دو قوتوں سے بنایا تھا, دو قدرتوں سے بنایا تھا. اب تخلیق انسان پہ غور کیا جائے تو اللہ نے انسان کو چار عناصر سے بنایا ہے, چار قوتوں سے بنایا ہے. ان میں سے دو قوتیں ایسی ہیں, دو طاقتیں ایسی ہیں جن میں سے ایک کو پانی کہا جاتا ہے, ایک کو مٹی کہا جاتا ہے. بھائی منبر رسول ہے, نبی منبر پہ بیٹھے ہیں اور نبی نے فرمایا, یہ حدیث آپ کے ذہنوں میں موجود ہے, میرے رسول فرماتے ہیں کہ کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین, کہ میں محمد
उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान बन रहा था। इधर अली फरमाते हैं कि कुन्तु अलीशन व आदम व बैनल माए व तीन, कि मैं अली थी, उस वक्त अली था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान बन रहा था। भाईजान पानी को अरबी में ताहिर कहा जाता है। मेरा रसूल फरमाता है अना अबू ताहिरिन, मैं पानी का बाप हूँ। भाईजान मट्टी को अरबी में तुराब कहा जाता है। अली फरमाते हैं अना अबू तुराबिन, मैं मट्टी का बाप हूँ। अब एक पानी का बाप है, एक मट्टी का बाप है। आदम बना है पानी से, नबी कहते हैं मैं पानी का बाप हूँ। आदम बना है मट्टी से, अली कहते हैं मैं मट्टी का बाप हूँ। भाईजान यही तो वजह थी कि मिंबर पे बैठ के नबी पाक ने अली के चेहरे की तरफ देखा और नबी फरमाते हैं कहा या अलियो ला ला नहरो मा खलकल्लाहु आदमा वला हवा, कहा अली अगर हम न होते अल्लाह न बाबे आदम को बनाता न अम्मा हवा को बनाता। जिंदाबाद, अली वाले जिंदाबाद। सारे मिलके या अली, अली वाले जिंदाबाद। मुतमईन होके पढ़ रहा हूं। अली अगर हम ना होते तो अल्लाह ना आदम को बनाता ना अल्लाह अम्मा हव्वा को बनाता। कुछ मुफस्सिरीन ने ये लिख दिया कि यद से मुराद कुदरत है, यद से मुराद हाथ है। मैंने पहले कहा था, आज मैंने हाथ बताने नहीं है, हाथ में दिखा के जाऊंगा कि यद से मुराद कुदरत है, यद से मुराद कुव्वत है, यद से मुराद हाथ है। मैंने कहा तूने लिख दिया, हमने मान लिया कि यद से मुराद कुदरत है, यद से मुराद ताकत है। अब तुमने लिखा है तो फिर अपने लिखे हुए पर तूने भी कायम रहना है। भगोड़ों की तरह तूने फरार नहीं करना। अगर अकीदा लिखा है तो फिर इसी पे कायम रहना कि यद से मुराद कुदरत है, यद से मुराद ताकत है। अपने लिखे हुए से मैंने कहा फरार न करना। भाई मिंबर सलूनी था, बैठने वाला यदुल्ला था। मेरे मौला ज़माने की आंखों में आंखें डाल के अली फरमाते हैं और ज़माने वालों सुन लो, अना कुदरतुल्लाह है व अना यदुल्लाह है व इन्नी खमत दीनता आदमा पे यदैया अरबाइन शामन व अना उहजी व अना उमीतो व अना मुहम्मदुन व मुहम्मदुन अना व इन्ना कुल्लना वाहिदुन अव्वलना मुहम्मद औसतुना मुहम्मद आखिरना मुहम्मद कुल्लना मुहम्मद। मेरा अली फरमाता है कहा ज़माने वाले सुन लो, अगर यद से मुराद कुदरत है तो अल्लाह की कुदरत को भी अली कहा जाता है। अगर यद से मुराद हाथ है तो अल्लाह के हाथ को भी अली कहा जाता है। और यही वो हाथ हैं जिन्होंने 40 रोज आदम की मट्टी को अपने हाथों से गूंदा है। कहा ज़माने वाले सुन लो, वो मैं अली हूँ जो जिंदगी भी दे सकता हूँ, मैं मौत भी दे सकता हूँ, और मैं ही मोहम्मद हूँ। मोहम्मद भी अली है, मैं भी मोहम्मद हूँ, मोहम्मद भी अली है। और फरमाया हम सारे के सारे भाईजान एक कहलाते हैं, हम सारे के सारे वाहिद कहलाते हैं। हमारा पहला भी मोहम्मद है, हमारा दरमियाना भी मोहम्मद है, हमारा आखिरी भी मोहम्मद है। हम सारे के सारे मोहम्मद कहलाते हैं। और इसके बाद मेरे मौला फरमाते हैं कहा फला तफर्रकू बैनना, कहा खबरदार हमारे दरमियान कभी फर्क पैदा न करना, क्योंकि इज़्ने इलाही से हम जब चाहते हैं, जिस वक्त चाहते हैं, हम ज़ाहिर हो जाते हैं। और अगर हम चाहे तो अल्लाह चाहता है, और अगर हम ना चाहे तो फिर वो भी नहीं चाहता। या अली, या अली। आप सलामत रहें, आप जीते रहें। अगर हम चाहें, हमारी चाहत ही अल्लाह की चाहत है। अलकतरा मिन बहार किताब पढ़िएगा, ये बात सारा कुछ मिल जाता है। हमारी चाहत किबला अल्लाह की चाहत है। जो हम चाहते हैं वो अल्लाह चाहता है। एक जगह मैंने मजलिस पढ़ी और एक बंदा खड़ा हो गया, कहा मुमताज नकवी आपने ये कैसी रिवायत पढ़ दी है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? मैंने कहा जहां तक किताब की बात है, जिलाउल अयून अल्लामा मजलसी की, उसके अंदर ये हदीस तो मिल जाएगी। तू ये बता तुम्हें इनकार किस बात का है? कहा ये जो आपने कह दिया कि आदम को अली ने हाथों से बनाया है। कहा मैंने नहजुल बलागा पढ़ी है, वहां अली कहता है कि आदम को अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह कहीं से मिट्टी लेता है, कहीं से पानी लेता है। तो चाहूंगा
اللہ بھیجن کہیں جاتا ہے وہاں سے مٹی لیتا ہے جو کن سے کائنات بنانے والا ہے. کہا اللہ کہیں سے مٹی لیتا ہے, اللہ کہیں سے پانی لیتا ہے. اللہ نے آدم کو بنایا ہے. میں نے کہا اس میں مسئلہ کیا ہے, پریشانی کیا ہے؟ کہا نہج البلاغہ میں علی کہتے ہیں اللہ نے بنایا ہے اور آپ کہتے ہیں علی نے بنایا ہے, آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو بتا, کیا تو قرآن کو مانتا ہے؟ کہا مانتا ہوں. میں نے کہا جو قرآن کا منکر ہوتا ہے کہا وہ کافر ہوتا ہے. میں نے کہا مجھے یہ بتا, جب نبی نے کنکر پھینکے تھے تو پھر کون سی آیت آئی تھی؟ آیت یہ گواہی دیتی ہے کہ ایزار رمیتا فما رمیتا ولیکن اللہ رما, کہ اے محمد جو کنکریاں تم نے پھینکی ہیں یہ تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ پھینک رہا تھا. میں نے کہا کنکریاں محمد اٹھاتا ہے, اللہ کہتا ہے یہ محمد نہیں بلکہ اللہ کنکریاں اٹھا رہا ہے, مارتا رسول ہے. اللہ کہتا ہے یہ رسول نہیں, سمجھو اللہ کنکریاں مار رہا ہے. میں نے کہا اسی طرح قرآن میں یہ آیت بھی موجود ہے کہ جو قتل تم نے کیے ہیں وہ قتل تم نے نہیں کیے, وہ قتل اللہ کر رہا تھا. میں نے کہا علی تلوار اٹھاتا ہے, اللہ کہتا ہے یہ اللہ تلوار اٹھا رہا ہے. علی قتل کرتا ہے, اللہ کہتا ہے یہ اللہ, یہ علی نہیں بلکہ اللہ قتل کر رہا ہے. میں نے کہا قرآن کو پڑھ, نبی کا کنکریاں اٹھانا اور کنکریاں پھینکنا اللہ کا کنکریاں پھینکنا ہو سکتا ہے, علی کا تلوار اٹھانا اور دشمن کو فنار کرنا اللہ کا قتل کرنا ہو سکتا ہے. تو علی کا آدم بنانا اللہ کا آدم بنانا کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ جیتے رہیں جی, آپ سلام, اس سے بڑی دلیل ہی نہیں. کوئی مانے تب بھی اس کی مرضی, کوئی نہ مانے تب بھی اس کی مرضی, لیکن یہ وہ گھرانہ ہے کرتا یہ ہے منسوب اس سے ہو جاتا ہے. یہی گھرانہ جس کے بارے کہا گیا جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے, جو ان کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. جو یہ کرتے ہیں سمجھو وہ کرتا ہے, جو وہ کروانا چاہتا ہے سمجھو یہ کرتے ہیں. اس کی چاہت اللہ کی چاہت ہے. کہا میں نے آدم کو انہی ہاتھوں سے 40 روز آدم کی مٹی گوند کے بنایا ہے, آدم کو میں نے بنایا ہے. جملہ اس سے بڑا قیمتی ہے, آدم کو میں نے بنایا ہے. علی کہتے ہیں آدم کو میں نے بنایا ہے. جب سنا نا پاک سیدہ نے تو بی بی مسکراتی ہے اور کیا علی کے پاس ہے, کہا یا علی بڑے کمال کی بات ہے, بڑے اعزاز کی بات ہے, بڑے افتخار کی بات ہے, بڑی بلندی کی بات ہے کہ آپ نے اللہ والے ہاتھوں سے آدم کو بنایا ہے. ید اللہ ہاتھوں سے آدم کو بنایا ہے. اور ویسے بھی جو کام ہاتھ کرتا ہے وہ ذات سے منسوب ہو جاتا ہے. بسم اللہ جی, جو کام ہاتھ کرتا ہے. ایک بندہ میرے پاس آیا ایک سکول میں گیا ہوا تھا, کہا شاہ جی یہ کلپ ہے, وہ کلپ جعفر جدوئی صاحب کا تھا. کہا شاہ جی یہ کلپ دیکھیں ذرا. کبھی کون سا کلپ ہے؟ تو اس میں جعفر جدوئی صاحب اتفاقاً یہی کہہ رہے تھے کہ آدم کو بنانے والا میں ہوں, زمین کو بنانے والا میں علی ہوں, آسمان کو بنانے والا میں علی ہوں. کہ شاہ جی یہ شرک نہیں ہو رہا, بڑا فلسفہ میں نے سمجھانا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے. کہ شاہ جی یہ کیا, یہ شرک نہیں ہے؟ میں نے کہا یہ ویڈیو بند کر دے, میں تمہیں جواب دیتا ہوں. یہ میں نے سنی ہوئی ہے. اس نے ویڈیو بند کی, میرے پاس بیٹھا. میں نے کہا آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور اتفاقاً بائی چانس میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ایک تھپڑ آپ کو مار دیا اور آپ پہنچ جاتے ہیں پرنسپل کے پاس. اور پرنسپل سے کہا کہ پرنسپل صاحب مجھے ممتاز شاہ صاحب نے مارا. پرنسپل نے کہہ دیا جلدی سے ممتاز شاہ کو بلایا جائے. اب ممتاز صاحب کی انکوائری لگ جاتی ہے. ممتاز صاحب پہنچ گیا پرنسپل کے پاس. پرنسپل نے مجھے بلایا, کہ نقوی صاحب بتائیے آپ نے اس بندے کو تھپڑ مارا ہے. اب آگے سے میں کہتا ہوں کہ بھئی میں نے تو مارا ہی نہیں ہے, یہ میرے ہاتھ نے مارا ہے. کوئی تو ہے جو سمجھدار بیٹھا, یہ میرے ہاتھ نے مارا ہے. اب پرنسپل میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا کہ عجیب بات ہے, اگر تیرے ہاتھ نے مارا ہے تو پھر تم نے مارا ہے, اگر تیرے ہاتھ نے مارا ہے تو پھر تم نے مارا ہے. میں نے کہا اگر یہ کام اللہ کے ہاتھ نے کیے ہیں تو سمجھو اللہ نے کیے ہیں. یا علی آپ سلامت ہیں. یعنی جو کام ہاتھ کرتا ہے وہ ذات سے جڑ جاتا ہے. کہ یا علی بڑے کمال کی بات ہے. میں نے ٹائم بھی دیکھنا ہے, کچھ پڑھنا بھی ہے, وقت گزرنا چاہے بڑی جلدی سے وقت گزرتا. کہ یا علی بڑے کمال کی بات ہے, بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے آدم کو اللہ والے ہاتھوں سے, ید اللہ ہاتھوں سے بنایا ہے.
لیکن یا علی ایک بات تو بتا. کہ سیدہ پوچھ، کیا پوچھنا ہے؟ کہ یا علی یہ بتا کیا آدم اکیلا آیا تھا یا اس کا کوئی جوڑی دار بھی تھا؟ کیا آدم اکیلا آیا تھا یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی آیا تھا؟ یا علی فرماتے ہیں اس کے ساتھ حوا آئی تھی. کہ یا علی تو غیرت اللہ ہے، تو اللہ کا مظہر ہے. تیری شریعت میں نہیں کہ نامحرم مرد کسی عورت کی تخلیق کرے. یا علی تو نے یہ تو بتا دیا کہ آدم کو کس نے بنایا ہے. یا علی ذرا یہ تو بتا کہ حوا کو کس نے بنایا ہے. ذرا یہ تو بتا کہ حوا کو کس نے بتایا ہے. ذرا یہ تو بتا کہ حوا کو کس نے بنایا ہے. اب جو بندہ سوچ میں بیٹھا ہے اس کا اپنا مقدر ہے، لیکن جو فرش میں بیٹھ کر عرش کی معراج چاہتا ہے وہ میری طرف دیکھے. بھائی جن بی بی نے علی کے چہرے کی طرف اپنا چہرہ کیا اور کہا یا علی ازل سے میں یہ بتا رہی تھی، تیرے ہاتھوں میں بتا رہی تھی، اور جب تو آدم بنا رہا تھا تو تب میں حوا بنا رہی تھی. بسم اللہ. یا علی، علی والے زندہ باد ہیں. تو تب میں حوا بنا رہی تھی، کیونکہ علی کے جو ہم سر ہے، جو برابری میں ہے، وہ سیدہ ہے. جیسے حسین کے لحاظ سے بی بی شریکت الحسین کو کہا جاتا ہے. قبلہ بڑی جلدی سے آپ کو زیب منبر کرنا. آپ نے آدم کو بنایا ہے. نبی نے فرمایا ہمارا پہلا محمد، ہمارا درمیانی محمد، ہمارا آخری محمد، اور ہم سب کے سب محمد. اب نبی کی محفل میں وہ بیٹھا تھا جو نبی کی باتوں کو غور سے سنا کرتا تھا. سلمان نے یہ حدیث سنی. بھائی جان سلمان باہر چلے جاتے ہیں. سلمان جا کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ دنیا والوں سن لو، یہ سارے کے سارے محمد ہیں، یہ سارے کے سارے محمد ہیں، یہ سارے کے سارے محمد ہیں. اب ایک شخص سامنے آیا، کہا سلمان یہ تو کیسی باتیں کرتا ہے، یہ سارے کیسے محمد ہیں؟ محمد تو ایک ہی ہے جو منبر پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ سارے کیسے محمد ہیں؟ سلمان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہتے آج چلو اسی کے پاس چلتے ہیں جس کا یہ دعویٰ ہے. اب یہ دونوں نبی کی عدالت میں آتے ہیں، نبی منبر پہ بیٹھے ہیں. سلمان نے کہا یا رسول اللہ یہ بندہ کہتا ہے کہ آپ سارے کے سارے محمد کیسے ہیں؟ آپ سارے کے سارے کلنا محمد کا مصداق کیسے ہے؟ نبی نے کہا جلدی سے قرآن کو منبر پہ لایا جائے. معزز سامعین کرام اکرام، اب قرآن کو منبر پہ لایا گیا. نبی نے سب سے پہلے غلاف قرآن کو اٹھایا اور اس بندے کی طرف دیکھا اور پوچھا بتا یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا یہ غلاف قرآن ہے. میرے مولا نے پہلا پارہ کھولا، پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ پہلا پارہ ہے. میرے مولا نے دوسرا پارہ کھولا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ دوسرا پارہ ہے. میرے مولا نے تیسرا پارہ کھولا اور پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا تیسرا پارہ ہے. میرے نبی پاک ایسے پوچھتے رہے اور وہ بتاتا رہا یہ چوتھا پارہ ہے، یہ پانچواں پارہ ہے، یہ چھٹا پارہ ہے، یہ ساتواں پارہ ہے. یہ نبی پاک نے قرآن کو بند کیا اور ہاتھوں پہ بلند کیا اور پوچھا اب بتا یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. نبی نے کہا چاہے تیری سمجھ میں اب بھی نہیں آتا، اگر ہم بکھر جائیں تو کوئی محمد ہوتا ہے، کوئی علی ہوتا ہے، کوئی حسن ہوتا ہے، کوئی حسین ہوتا ہے. اگر ہم سمجھ جائیں تو سارے محمد ہوتے ہیں. کیا کہنے آپ کے بھی؟ آپ سلامت رہیں. اگر ہم بکھر جائیں تو جیسے قرآن میں صورتیں ہیں، جیسے قرآن میں پارے ہیں، اور اگر ہم سمجھ جائیں تو ہم سب کے سب کردار میں محمد ہیں، گفتار میں محمد ہیں، لہجے میں محمد ہیں، ہم سب کے سب. اب یہاں پہ ایک اور سوال تو پیدا ہوتا ہے، اور یہی سوال اس صحابی نے پوچھا بھی ہے چھٹے بادشاہ سے کہ مولا یہ بتائیے نبی نے یہ کیوں کہا کہ یہ سارے کے سارے محمد ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ سارے کے سارے علی ہیں؟ یہ تو کہہ دیا یہ سارے کے سارے محمد ہیں، یہ کیوں نہ کہا کہ یہ سارے کے سارے علی ہیں؟ مولا یہ کیوں نہ کہا کہ یہ سارے کے سارے حسن ہیں، یہ سارے کے سارے حسین ہیں، یہ سارے کے سارے زین العابدین ہیں، یہ سارے کے سارے محمد باقر ہیں؟
یہ سارے کے سارے جعفر صادق ہیں، یہ سارے کے سارے علی رضا ہیں، یہ سارے کے سارے موسی کاظم ہیں، یہ سارے کے سارے علی نقی ہیں، یہ سارے کے سارے محمد تقی ہیں، یہ سارے کے سارے عسکری ہیں، یہ سارے کے سارے مہدی ہیں۔ مولا یہ کیوں کہا کہ یہ سارے کے سارے محمد ہیں؟ یہ کیوں نہ کہا کہ یہ سارے کے سارے علی ہیں؟ بھائی جان علی کے علی بیٹے کے چہرے پہ جلال آیا، اور میرے مولا جلال میں آ کر کہتے ہیں، کہا دنیا والوں سے جب غدیر والا ایک علی برداشت نہیں ہوتا تو 14 علی کیسے برداشت؟ آپ جی ادھر ہیں جی، سلامت رہیں۔ یہاں جب عبد الخالق میں نعرے کا رواج ختم ہوتا جا رہا، نعرہ علی کا ہے، سنائیں تو مل کے سنائیں۔ اے یا علی، علی والے زندہ باد ہیں، سلامت رہیں۔ آپ علی کا نام لیں گے تو آپ کی عزت بڑھے گی۔ اس یہ نہیں کہ آپ علی کو عزت دے رہے ہیں یا بلند کر رہے ہیں۔ علی کسی کے بڑھانے سے بڑھ جائے تو وہ علی ہی نہیں ہوتا۔ علی کو اللہ نے بنایا ہی ایسا۔ وقت بس اتنا تھا، کچھ پڑھنا تھا لیکن رہ گیا، ابھی کچھ گفتگو بڑھانی تھی۔ عزادارو، یہ جو دن ہیں گریے کے دن ہیں، عزاداری اور رونے کی راتیں ہیں۔ یہاں تو مومن کو گھر سے آنا چاہیے تو روتا ہوا آنا چاہیے۔ یہ وہ دن ہیں کہ مومن کالے لباس سجا کے گھر سے نکلتا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم کتنے مظلوم ہیں۔ ان دنوں ہمارا پیر حسین مارا گیا تھا، ان دنوں والے محمد کا گھرانہ مارا گیا تھا۔ حضرت زیادہ نے میں نے ایک روایت پڑھنی ہے، شب شام غریبہ کے بعد، کیونکہ شہادت میرے بعد میرے بھائی ہیں وہ ترتیب سے پڑھ رہے ہیں۔ شب شام غریبہ کے بعد کربلا کا لوٹا ہوا قافلہ یا میرے مولا سجاد کے ہاتھ میں کہیں سے پانی کا جام آیا، یقیناً حر کی بیٹی یا حر کی بیوی دینے آئی تھی۔ جب پانی آیا نا میرے مولا کے پاس، میرے مولا نے وہ جام لیا، خود پیا نے، جہاں بیٹھی تھی پھوپھی اماں بی بی شریکت الحسین کے قریب گیا میرا مولا، اور میرے مولا رو کے کہتے ہیں، پھوپھی اماں سجاد پانی لایا ہے، آؤ پانی پی لیجئے۔ حضرت جانتے ہو پھوپھی اماں نے کیا جواب دیا؟ میری آقا زادی کہتی ہے، سجاد بیٹا مجھے پانی نہیں پینا۔ میرے مولا نے دوبارہ کہا، پھوپھی اماں سجاد منت کرتا ہے پانی پی لیجئے۔ حضرت بی بی روتی ہے، رو کے کہتی ہے، سجاد مجھے پیاس نہیں ہے۔ میرے مولا نے تیسری مرتبہ پانی کا ارادہ کیا، یا بی بی تڑپ جاتی ہے اور بی بی نے رو کے کہا، سجاد بیٹا پہلے میں جب بھی کہتے ہو تو میری بات پر اصرار نہیں کرتا، سجاد آج کون سی مجبوری ہے تو بار بار منت کرتا ہے، سجاد آج کیا مجبوری ہے؟ میرے مولا نے رونا شروع کیا اور رو کے کہتے ہیں، پھوپھی اماں آج میری بڑی مجبوری ہے۔ کہا سجاد کیسی مجبوری ہے؟ کہا پھوپھی اماں میرے قریب آئیے۔ حضرت بی بی قریب آتی ہے، جو ہی بی بی کا قریب آنا تھا یہ میرے مولا نے انگلیوں کو بلند کیا، کہا پھوپھی اماں ذرا میری انگلیوں کے درمیان دیکھیے۔ حضرت بی بی نے جو ہی انگلیوں کے درمیان دیکھنا شروع کیا، یہ جنت کا عالم تھا۔ ایک طرف محمد مصطفیٰ بیٹھے تھے، ایک سائڈ میں امام حسن بیٹھے تھے، ایک طرف پاک سیدہ بیٹھی تھی اور ایک طرف مظلوم کربلا بیٹھے تھے۔ یا میرے مولا علی بادشاہ نے ایک کوثر کا جام لیا ہے اور امام حسین کے حضرت قریب آنے لگتے ہیں جو رونے کے لیے سے آئے ہیں۔ میرے مولا کے جو ہی قریب آتے ہیں، کہا حسین بیٹا اب 10 محرم کا دن تو گزر گیا، اب تیرا امتحان پورا ہو گیا، آ حسین ذرا کوثر کا جام پی لے، آ حسین ذرا کوثر کا جام پی لے۔ حضرت علی کا یہ کہنا تھا کہ جنت میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ میرے مولا حسین تڑپ تڑپ کے رونے لگتے ہیں، کہا بابا علی ذرا مجھے بتائیے حسین پانی پیے تو بھلا کیسے پیے؟ ذرا وہ دیکھ میری بہن پیاسی ہے، ذرا وہ دیکھ میرے بچے پیاسے ہیں، ذرا وہ دیکھ میری معصومہ پیاسی ہے۔
हज़रत और मौला का ये कहना था, या बीबी ने जल्दी से वो जाम लिया और पास खड़ी थी मासूमा, बीवी ने वो जाम पकड़ के मासूमा के हाथ में पकड़ाया, कहा मासूमा तू सबसे छोटी है और पानी सबसे पहले छोटू को दिया जाता है, बच्चों को दिया जाता है। हज़रत इतना कहना था, या मासूमा ने वो जाम उठाया और बीबी ने पानी पिया नहीं, बल्कि मासूमा मक्तल की तरफ जाने लगती है। या बीबी रो के कहती है कि मासूमा बेटा तुम मक्तल क्यों जाती है? कहा फूफी अम्मा तूने खुद कहा है कि पानी सबसे पहले छोटे बच्चों को दिया जाता है, तो मेरा असगर सबसे छोटा है, मेरा भाई आज भी प्यासा है, मेरे मासूम को आज भी पानी नहीं मिला। लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन।